تو سوال تو یہی ہے کہ جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ علی کی شان میں، یہ آیت علی کی شان میں، کیا مشکل تھا اللہ آیت رکھ لیتا اور نام لے لیتا؟ تو جب یہ سوال ہوا ناطق قرآن چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، راوی آیا اور آ کر کہنے لگا فرزند رسول، زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ بڑا تم قرآن سے اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہو اور کہتے ہو قرآن صامت میں قرآن ناطق کا ذکر ہے، قرآن صامت قرآن ناطق کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، تو کہاں ہے ذکر؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا، اس لیے کہ نہ کہیں قرآن میں حسن لکھا ہے، نہ حسین لکھا ہے، نہ علی لکھا ہے، نہ فاطمہ لکھا ہے، کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آیت اللہ لکھ دیتا اور بتا دیتا۔ عجیب، صبح قیامت تک کے لیے ایک ایسا سوال کر کے سب کو بتا دیا کہ علی کہاں پر ہے، حسن کہاں پر ہے، حسین کہاں پر ہے۔ بولے تھوڑا سا بولیے۔ اس نے کہا پورے قرآن میں کہیں حسن نہیں لکھا، کہیں حسین نہیں لکھا، کہیں علی نہیں لکھا۔ زمانہ یہی کہتا ہے، بڑا یہ قرآن سے اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں، اور عباس علی ہادی نے تو انتہا کر دی، انہوں نے موضوع ہی رکھ دیا قرآن صامت قرآن ناطق، تو ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ یہی سوال اس نے امام سے کیا۔ امام ٹھہرے، مسکرائے اور کہنے لگے یہ بتاؤ قرآن میں نماز کا ذکر کتنی جگہ پر ہے؟ جاگ جائیں۔ اس نے کہا، امام نے کہا قرآن میں نماز کا ذکر کہاں ہے؟ اس نے کہا مولا ہر چند آیت بعد اللہ یہی کہتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اس نے کہا جہاں نماز کا ذکر وہیں پر زکوٰۃ کا ذکر۔ امام نے کہا ٹھہر، بس اتنا بتا، جہاں اتنا اس نے بار بار کہا نماز قائم کرو، ایک بار کہہ دیتا اور باقی آیتوں میں طریقہ بتا دیتا، فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت کا یہ تو نہیں کیا۔ کہا اسی طرح اللہ بتا دیتا قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد پڑھنا ہے۔ اللہ اس طریقے سے پوری نماز قرآن میں بتا دیتا۔ کہ مولا قرآن میں طریقہ نماز تو نہیں ہے، حیرت میں آئیں گے مسلمان، اور بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ پورے قرآن میں اللہ اکبر ہے ہی نہیں، یعنی جہاں سے نماز کی ابتدا ہے وہ لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ جہاں اتنی بار اس نے کہا نماز قائم کرو وہاں طریقہ نماز بتا دیتا۔ کہا نہیں مولا طریقہ نماز کا تو نہیں ہے۔ کہا ٹھہر جاؤ، زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤ، کیا تم کہتے ہو؟ کہنے لگا بہت زکوٰۃ کا ذکر ہے مگر پورے قرآن میں اللہ نے بتایا ہی نہیں زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کسے دینی ہے، کب دینی ہے۔ امام نے کہا ابھی بھی تم کچھ نہیں سمجھے جو ہم تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا مولا ذرا اور گتھی سلجھائیے۔ کہا سنو، اس نے نماز کا ذکر کیا مگر طریقہ چھوڑا نبی پر۔ اس نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، طریقہ چھوڑا نبی پر۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، نبی سے نماز تو لے لی، زکوٰۃ تو لے لی، جب علی دیا وہ کسی نے نہ۔ ہم کیوں نہ کہیں علی علی، ہمارا ایمان ہے علی، ہماری پہچان ہے علی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری کریم سلوات سوال اٹھایا امام نے اور کہا سنو، نماز کا ذکر ہے، طریقے میں محتاج ہو نبی کے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، طریقے میں محتاج ہو نبی کے۔ کتنا بڑا حج کا چیپٹر ہے شیعہ سنی کے ہاں، ذرا سی غلطی پہ بڑے بڑے بکرے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ہاں ذرا سا غلطی ہوئی حج میں
تو کفارہ ہو گیا، اور بکرا دینا ہے تو قرآن میں حج کا بکرا تو نہیں ہے۔ بولے جسے بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو اب کون بتائے گا؟ جو شریعت کا نافذ کرنے والا ہے وہ بتائے گا کہ اگر یہ مسئلہ ہو تو یہ کفارہ، یہ مسئلہ ہو تو یہ کفارہ۔ تو کتنی عجیب بات ہے، مسلمانوں نے کفارے لے لیے، نبی سے فضائل۔ فضائل نہیں لیے، اس لیے کہ فضائل میں نقصان ہے، بکرے میں فائدہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی پیغمبر نے بتایا کہ اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہی تو موضوع ہے، قرآن ناطق بزبان قرآن صامت۔ اہل بیت بتائیں گے قرآن کیا ہے، قرآن بتائیں گے اہل بیت کیا ہے۔ سوال تو یہیں پر رکا ہے، علی کا نام قرآن میں کہا ہے، تو یہ تو آپ کی بدبختی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں علی کا نام بس علی ہے۔ شروع ہو گئی تقریر، علی کا نام بس علی ہے۔ نہیں، یہ علی تو ٹائٹل ہے، ٹائٹل، جس کا مطلب ہے بلندی۔ جس کی ابتدا بلندی سے ہو اس کی انتہا کیا؟ علی تو بس ایک نام ہے جو ہمیں پتا ہے، ورنہ علی کے لقب ہی علی کے نام ہے۔ کہیں نبی ولی کہتے ہیں، کہیں قسیم النار والجنہ کہتے ہیں، کبھی ساقی حوض کوثر کہتے ہیں۔